تمام لوگوں میں سے اگر ہم 4 لوگوں کو نمایاں کر کے پیش کریں تو وہ امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور سید مودودی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان 4 لوگوں میں جو شخصیت جگہ بنا پاتی ہے اور ان میں بھی نمایاں ہو کر کے سامنے نظر آتی ہے، وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے. اسلام میں دینی علم کی مختلف تعبیریں اور مختلف روایتیں اپنا وجود رکھتی ہیں. ان میں محدثین کی روایت ہے، فقہا کی روایت ہے، متصوفین کی روایت ہے، متکلمین کی اور فلسفیوں کی روایت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پورے دین کو بحیثیت دین دیکھا اور اس کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دین ٹڈبٹس کا نام نہیں ہے، دین چند گوشوں کا نام نہیں ہے، دین چند ٹکڑوں کا نام نہیں ہے. دین کو ہم آئسولیشن میں اور سیکلوژن میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم کو پورے دین کو بحیثیت دین دیکھنا ہوگا. تو فقہا کی اس روایت، محدثین کی اس روایت یا متصوفین اور فلسفیوں کی اس روایت سے ہٹ کر کے ایک پوری دینی روایت اور ایک دینی تعبیر سامنے پیش کی گئی. اور اس میں بڑے نام یقیناً امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور سید مودودی ہیں کہ جنہوں نے پورے دین کو بطور دین پیش کیا. تو اگر دین کی علمی ایپسٹین کے سلسلے میں، علمی روایت کے سلسلے میں پچھلی 13 صدیوں میں صحابہ کے بعد اگر کوئی 4 بڑے نام پیش کیے جا سکتے ہیں تو وہ امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی کے نام ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ ہمارے دین کی علمی روایت کی جس میں ہزاروں اہل علم موجود ہیں اور بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں اور ائمہ فقہ موجود ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درجے کے لوگ موجود ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سے اگر ہم 4 لوگوں کو نمایاں کر کے پیش کریں تو وہ امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور سید مودودی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان 4 لوگوں میں جو شخصیت جگہ بنا پاتی ہے اور ان میں بھی نمایاں ہو کر کے سامنے نظر آتی ہے، وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. اور ہماری یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے ہماری اپنی زبان میں، جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں جنم لیا اور ہمارے ساتھ اس کا ایک ڈائریکٹ اور براہ راست تعارف اور تعلق ہے. تو ہمیں اس تعارف پر اور اس تعلق پر بلا شبہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اس کو زندہ اور جاوید بھی رکھنا چاہیے اور اس کو جیتا اور جاگتا بنانا چاہیے. یہ تعلق ذہنوں میں مرتب ہو کر اور کتابوں میں مدون ہو کر کے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ عمل کی دنیا میں تحرک کے عنوان کے تحت اور جیتا جاگتا تعلق نظر بھی آنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں محسوس ہونا چاہیے. سید مودودی کا سب سے بڑا تھیم یہ ہے، سید مودودی کی تمام فکر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دین اول تا آخر غلبے کا نام ہے، دین اول تا آخر استعلاء کا نام ہے، دین اول تا آخر ڈومیننس کا نام ہے، دین اول تا آخر دوسروں کو زیر دست کرنے اور ان پر اپنا تسلط قائم کرنے کا نام ہے. جب تک دین مغلوب ہوگا، دین اپنے آپ کو پوری طرح سے ایکسپریس نہیں کر پائے گا. خود دین کو اپنے پورے ایکسپریشن کے لیے غلبہ چاہیے، قدرت چاہیے، اقتدار چاہیے. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام پوری طرح سے تمہاری زندگیوں میں آ جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اسلام پر پوری طرح سے عمل کر لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام اپنے ثمرات اور اپنے فوائد پوری طرح سے معاشرے کو دے سکے، تو یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں اسلام کو اختیار اور اقتدار دینا ہوگا. تو گویا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اور وہ دور بہت عجیب تھا جس میں سید مودودی نے بات کری. یعنی سید مودودی کا دور مختلف نظاموں کا دور تھا، اس میں مختلف فلسفے پیش کیے جا رہے تھے. انسانیت بہت آگے نکل آئی تھی، روز بروز ترقی ہو رہی تھی، نئے نئے فلسفے آ رہے تھے. سوشل سائنسز میں غیر معمولی ترقی نے انسان کو یہ سمجھنے کو مجبور کر دیا تھا کہ صاحب اب انسان کو کسی ڈیوائن ریولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی خدائی وحی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان از خود اس قابل ہو گیا ہے، انسان از خود اپنے علم اور فن اور فضل کے اعتبار سے اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے لیے از خود ایک نظام وضع کر سکتا ہے. اور اسی جذبے کے تحت مختلف نظام حیات وضع کیے گئے. کمیونزم مشرق سے ابھار کرتا ہوا ایک نظام تھا کمیونزم کا. کارل مارکس نے اور فریڈرک اینجلز نے اور پھر لینن اور اسٹالن نے اور ٹروٹسکی نے اس کی عملی تفصیل پیش کی. تو کمیونزم کا ایک نظام بینی نہیں اسی طرح کیپٹلزم کا، سیکولرزم کا، لبرلزم کا ایک سرمایہ دارانہ نظام. تو نظاموں کی کشمکش کا زمانہ تھا. انسان یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نظام بناؤں گا، مجھے کسی خدائی نظام کی ضرورت نہیں ہے،
میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے تئیں ایک اچھا نظام وضع کر سکوں اور اس کے تحت زندگی گزار سکوں اور اپنی زندگی میں آسانی اور سہولتیں پیدا کر سکوں. تو سید ابو العالیٰ مودودی نے اس نظاموں کی کشمکش میں کہ جب مشرق سے ابھرتا ہوا کمیونزم اور سوشلزم کا نظام تھا اور مغرب سے یلغار کرتا ہوا کیپٹلزم کا اور سرمایہ دارانہ لبرلزم کا نظام تھا، نظاموں کی اس کشمکش میں اسلام کو بطور ایک نظام کے پیش کرنا یہ سید مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. پھر یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان عمومی طور پر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور احساس کمتری کا شکار تھے. انہوں نے نوجوانوں کو احساس کمتری سے نکال کر کے یہ کانفیڈنس دیا، یہ اعتماد دیا کہ میاں تمہارے پاس وہ نظام موجود ہے کہ جس کے تحت تم زندگی گزار سکتے ہو اور دنیا کے مسائل کو حل کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں کسی کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر احساس کمتری کا اور انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کسی کو ہونا ہے تو یہ نئے نظاموں والے ہیں کہ جن کا ہر نیا نظام پچھلے نظام سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کسی کو کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں، نہ کہ تم لوگ ہو. بلکہ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس وہ نظام موجود ہے کہ جو انسانیت کی اور زندگی کے تمام مسائل کا حل کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ سید مودودی نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ان تمام چیزوں کا جواب دیا. پھکڑ بن سے نہیں دیا ہے، نعرے لگا کر کے نہیں دیا ہے، بھڑکے مار کر کے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے حقیقت کی دنیا پر ریشنل گراؤنڈز پر وہ عقل بجائے خود کوئی بہت کافی چیز نہیں ہے. ریشنلزم بجائے خود ایک غلط نظریہ ہے کہ عقل پہلے کچھ کہتی ہے پھر خود ہی اس کو رد کر دیتی ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں سال بھر پہلے اپنی عقل ہی کی بنیاد پر غلط سمجھ رہا ہوتا ہوں، آج اپنی عقل ہی کی بنیاد پر درست سمجھ رہا ہوں. لیکن سید مودودی نے ریشنل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے اور تمام تر ریشنل گراؤنڈز پر اسلام کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو درست طور پر صحیح ثابت کیا.